13 रजब उल मुरज्जब, 30 साल बादज आमुल फील, शहर मक्का खाने काबा में हजरत अबू तालिब की जोजा मोहतरमा हजरत फातिमा बिनते असद तवाफ कर रही हैं। आपको दर्द महसूस हुआ। आपके फर्जंद की पैदाइश की घड़ी आन पहुंची है। खाना काबा के पास पहुंची और बारगाह इलाही में मुनाजात और राजो नियाज में मसरूफ हुई और अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझ पर और तेरे भेजे हुए तमाम अंबिया और कुतुब पर ईमान रखती हूं और इस घर की तामीर के मुतवल्ली अपने जद्द अमजद इब्राहिम के कलाम की तस्दीक करती हूं। ए मेरे परवरदिगार, उसी जात के सदके जिसने ये घर तामीर किया और इस नौमौलूद के सदके जो इस वक्त मेरे पास अमानत है, इसकी विलादत को मेरे लिए आसान फरमा। दुआ खत्म हुई। अचानक दीवार काबा में शगाफ पड़ गया और हजरत फातिमा बिनते असद उसी शगाफ के रास्ते खाना काबा में दाखिल हुई। हाजरीन और नाजरीन की आंखों से ओझल हुई, जबकि दीवार काबा पहले की तरह बहम पैवस्त हुई। मस्जिद अल हराम में मौजूद लोग खौफजदा हो गए थे और उन्होंने दरे काबा का ताला खोलने की लाख कोशिशें की, मगर दरवाजा नहीं खुला और बिलाखिर जान गए कि इस वाकया में कोई अहम राज है और इस माजरा का ताल्लुक मशीयत इलाही से है। दीवार का जो नुक्ता अमीरुल मोमिनीन की वालिदा के लिए शगाफ्ता हुआ था, उसका नाम मुस्तजार है और रुकने यमानी के साथ जुड़ा हुआ है। उस वक्त से अब तक 1450 बरस गुजर चुके हैं और इस तवील मुद्दत में खाने काबा की 12 तामीर नौ हुई, हत्ता कि इसके पत्थर तक तब्दील किए गए, मगर हर बार तामीर या तामीर नौ और पत्थरों की तब्दीली के बाद भी खाने काबा अपनी मुस्कुराहट नहीं भूलता और दीवार में फिर भी वही शगाफ जाहिर हो जाता है। ये विलादत बासादत हजरत अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम है। नाज़रीन, हजरत अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम अहले सुन्नत के चौथे खलीफा, अहले तशय्युअ के पहले इमाम, सहाबी रसूल, रावी, कातिब वही, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शहर, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम के वालिद माजिद और बाकी आयम्मा के जद्द अमजद हैं। हजरत अबू तालिब आपके वालिद और हजरत फातिमा बिनते असद वालदा हैं। शिया और अक्सर सुन्नी मौर्रिखीन के मुताबिक आपकी विलादत बासादत काबा के अंदर हुई। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबुव्वत का ऐलान किया तो सबसे पहले आप ईमान ले आए। नाज़रीन, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का नाम अली, कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब और लकब हैदर था। सिलसिला नसब अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मन्नाफ बिन कुसई बिन किलाब था। चूंकि हजरत अबू तालिब की शादी अपने चचा की बेटी हजरत फातिमा बिनते असद से हुई थी, इसलिए हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम नजीबुत तरफैन हाशमी और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचाजाद भाई थे। खानदान हाशिम को अरब और कबीला कुरैश में जो अजमत हासिल थी वो मोहताज इजहार नहीं। खाने काबा की खिदमत और उसका एहतमाम बनु हाशिम का मखसूस तोरा इम्तियाज था और उस शर्फ के बायस इनको तमाम अरब में मजहबी सियादत हासिल थी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के वालिद हजरत अबू तालिब मक्का के जी असर बुजुर्ग थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं की आगोश शफकत में परवरिश पाई और बहसत के बाद उन्हीं के ज़ेरे हिमायत मक्का में दावत हक का ऐलान बुलंद किया। हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु हर मौका पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते। नाज़रीन, तारीख इस्लाम में हजरत अबू तालिब का नाम हमेशा शुक्रगुजारी और एहसान मंदी के साथ लिया जाएगा।
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے اس یتیم معصوم کی ماں کی طرح شفقت و محبت سے پرورش کی۔ مستند روایات کے مطابق وہ مسلمان ہوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ گئیں۔ ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفن میں اپنی قمیص مبارک پہنائی اور قبر میں لیٹ کر اس کو متبرک کیا۔ لوگوں نے اس عنایت کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ اسی نیک سیرت خاتون کا ممنون احسان ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد زیادہ تھی اور حالات تنگ تھے، قحط اور خشک سالی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبوب چچا کی پریشانی دیکھی تو حضرت عباس سے فرمایا کہ ہم کو اس مصیبت اور پریشانی میں چچا کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب ارشاد حضرت جعفر کی کفالت اپنے ذمہ لی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پسند کیا۔ چنانچہ وہ اس وقت سے برابر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ابھی صرف 10 سال کے تھے کہ ان کے شفیق مربی کو دربار خداوندی سے نبوت کا خلعت عطا ہوا۔ چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے ان کو اسلام کے مذہبی مناظر سب سے پہلے نظر آئے۔ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو مصروف عبادت دیکھا۔ پوچھا، آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے منصب گرامی کی خبر دی اور کفر اور شرک کی مذمت کر کے توحید کی دعوت دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کان ایسی باتوں سے آشنا نہ تھے۔ متحیر ہو کر عرض کیا، اپنے والد ابو طالب سے دریافت کروں اس کے متعلق؟ چونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی اعلان عام منظور نہ تھا، اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں تامل ہے تو خود غور کرو، لیکن کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش سے فطرت سنور چکی تھی، توفیق الہی شامل ہوئی، اس لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت پیش نہ آئی اور دوسرے ہی دن بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے پہلے کون ایمان لایا۔ بعض روایات سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، بعض سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولیت ظاہر ہوتی ہے اور بعض کے خیال کے مطابق حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان سب پر مقدم ہے، لیکن محققین نے ان مختلف احادیث میں اس طرح تطبیق دی کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں میں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ ناظرین، اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کے 13 برس مکہ میں گزرے۔ وہ رات دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے مشورہ کی مجلسوں میں، تعلیم و ارشاد کے مجمعوں میں، کفار و مشرکین کے مباحثوں میں اور معبود حقیقی کی پرستش اور عبادت کے موقعوں پر غرض ہر قسم کی صحبتوں میں شریک رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے سرزمین مکہ میں مسلمانوں کے لیے اعلانیہ خدا کا نام لینا اور اس کی عبادت کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
छुप छुप कर अपने माबूद हकीकी की इबादत फरमाते और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी उन इबादतों में शरीक होते। मनसब नबुव्वत अता होने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बरस तक एलानिया दावत इस्लाम की सदा बुलंद नहीं फरमाई, बल्कि पोशीदा तरीका पर खास लोगों को इसकी तरगीब देते रहे। चौथे साल के ऐलान आम और सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों में इसकी तबलीग का हुक्म हुआ। चुनाचे ये आयत नाजिल हुई, अपने करीबी आज़ा को अज़ाब इलाही से डराओ। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म के मुवाफिक कोई सफा पर चढ़कर अपने खानदान के सामने दावत इस्लाम की सदा बुलंद की, लेकिन मुद्दत का जंग एक दिन के सीकल से नहीं दूर हो सकता था। अबू लहब कहने लगा, तब्बल लका, इसीलिए तूने हम लोगों को जमा किया था। उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फिर अपने खानदान में तबलीग इस्लाम की कोशिश फरमाई और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को इंतजाम दावत की खिदमत पर मामूर किया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र उस वक्त मुश्किल से 14-15 बरस की थी, लेकिन उन्होंने उस कमसिनी के बावजूद निहायत अच्छा इंतजाम किया। दस्तरखान पर बकरे के पाए और दूध था। दावत में कुल खानदान शरीक था, जिनकी तादाद 40 थी। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो, अबू लहब और हजरत अबू तालिब भी शुरका में थे। लोग खाने से फारिग हो चुके थे तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर फरमाया, या बनी अब्दुल मुत्तलिब, खुदा की कसम मैं तुम्हारे सामने दुनिया और आखिरत की बेहतरीन नेमत पेश करता हूं। बोलो, तुम में से कौन इस शर्त पर मेरा साथ देता है कि वो मेरा मुआविन और मददगार होगा। इसके जवाब में सब चुप रहे। सिर्फ शेर खुदा अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम की आवाज बुलंद हुई कि गो मैं उम्र में सबसे छोटा हूं और मुझे आशोब चश्म का आरिजा है और मेरी टांगें पतली हैं, ताहम मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यावर और दस्तो बाजू हूं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम बैठ जाओ, और फिर लोगों से खिताब फरमाया, लेकिन किसी ने जवाब न दिया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फिर उठे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दफा भी उनको बिठा दिया, यहां तक कि जब तीसरी दफा भी इस बारे गिरां का उठाना किसी ने कबूल न किया तो इस मर्तबा भी शेर खुदा अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम ने जाबाजी के लहजे में इन्हीं अल्फाज का इयादा किया तो इरशाद हुआ कि बैठ जा अली, तू मेरा भाई है और मेरा वारिस है और मेरा वसी है और मेरा जानिशी है। बेसत के बाद तकरीबन 13 बरस तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की घाटियों में इस्लाम की सदा बुलंद करते रहे, लेकिन मुशरिकीन कुरैश ने इसका जवाब मैज बुग़्ज़ व अनाद से दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदाइयों पर तरह तरह के मजालिम ढाए। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसारों को असीर पंजाए सितम देखकर आहिस्ता आहिस्ता उन सबको मदीना चले जाने का हुक्म दिया। चुनाचे चंद नफूसे कुदसिया के अलावा मक्का मुसलमानों से खाली हो गया। उस हिजरत से मुशरिकीन को अंदेशा हुआ कि अब मुसलमान हमारे कब्ज़ा इक्तिदार से बाहर हो गए हैं, इसलिए बहुत मुमकिन है कि वो अपनी कुव्वत मजबूत करके हमसे इंतकाम लें। इस खतरा ने उनको खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का दुश्मन बना दिया। चुनाचे एक रोज मशवरा करके वो रात के वक्त शानाए नबुव्वत की तरफ चले कि मक्का छोड़ने से पहले ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से रुखसत कर दें और नाऊज़ु बिल्लाह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा किया। लेकिन मशीयत इलाही तो ये न थी। एक दफा तमाम आलम हक्कानियत के नूर से पुरनूर और तौहीद की रोशनी से शिर्क की जुल्मत का खत्म हो जाना था।
اس مقصد کی تکمیل سے پہلے آفتاب رسالت کس طرح غروب ہو سکتا تھا؟ اس لیے وحی الہی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے ارادوں کی اطلاع دی اور ہجرت مدینہ کا حکم ہوا۔ سرور کائنات نے اس خیال سے کہ مشرکین کو شبہ نہ ہو اپنے بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے فرش اطہر پر استراحت کا حکم دیا اور اپنے بستر مبارک پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سونے کا حکم ارشاد فرمایا اور خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت زیادہ سے زیادہ 22 یا 23 برس تھی۔ اس جوانی میں اپنی زندگی کو قربانی کے لیے پیش کرنا جانثاری کی بے مثال اور انتہائی عظیم کارنامہ تھا۔ رات بھر مشرکین کا محاصرہ قائم رہا اور اس خطرے کی حالت میں یہ نوجوان نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ محو خواب رہا۔ غرض تمام رات مشرکین قریش اس دھوکے میں رہے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے، لیکن یہاں یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گئے کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ آپ کے بھائی، آپ کے جانثار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے سر بکف سو رہے ہیں اور یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ مشرکین اپنی اس غفلت پر سخت برہم ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر اصل مقصود کی تلاش و جستجو میں روانہ ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن تک مکہ میں مقیم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جن لوگوں سے آپ کا کاروبار اور لین دین تھا ان کے معاملات سے فراغت حاصل کی اور تیسرے یا چوتھے دن وطن کو خیر آباد کہہ کر عازم مدینہ ہوئے۔ اس زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان تھے، اس لیے حضرت علی بھی انہی کے مکان پر جا کر رک گئے۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد اخوت فرمایا، یعنی مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تو جب سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بچ گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، علی اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ ناظرین، سلسلہ غزوات میں سب سے پہلا مارکہ غزوہ بدر ہے۔ اس غزوہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 جانثاروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آگے آگے 2 سیاہ رنگ کے علم تھے، ان میں سے ایک حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جب رمضگاہ بدر کے قریب پہنچے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو چند منتخب جانبازوں کے ساتھ غنیم کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی اور مجاہدین نے مشرکین سے پہلے پہنچ کر اہم مقاموں پر قبضہ کر لیا۔ 17 رمضان المبارک جمعہ کے دن جنگ کی ابتدا ہوئی۔ قاعدے کے موافق پہلے تنہا مقابلہ ہوا۔ سب سے پہلے قریش کی صف سے 3 نامی بہادر نکل کر مسلمانوں سے مبارزے طلب ہوئے۔ 3 انصاریوں نے ان کی دعوت کو لبیک کہا اور آگے بڑھے۔ قریش کے بہادروں نے ان کا نام و نسب پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ 2 یثرب کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسر ہماری قوم کے آدمی بھیجو۔ اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 عزیزوں کے نام لیے، حمزہ، علی اور عبیدہ۔ تینوں اپنے حریفوں کے لیے میدان میں آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی وار میں تہ تیغ کر دیا۔ اس کے بعد جھپٹ کر عبیدہ کی مدد کی اور ان کے حریف شیبہ کو بھی قتل کیا۔
मुशरिकीन ने तैश में आकर आम हमला कर दिया। यह देखकर मुजाहिदीन भी नारे तकबीर के साथ कुफ्फार के नरगा में घुस गए और आम जंग शुरू हो गई। शेर खुदा हजरत अलीउल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने सफ़ें की सफ़ें उलट दी और जुल्फ़िकार हैदरी ने बिजली की तरह चमक कर आदाए इस्लाम के खरमन हस्ती को जला दिया। मुशरिकीन के पांव उखड़ गए और मुसलमान मुजफ्फर और मंसूर बेशुमार माल गनीमत और तकरीबन 70 कैदियों के साथ मदीना वापस आए और माल गनीमत में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को एक ज़िरा, एक ऊंट और एक तलवार मिली। उसी साल यानी सन 2 हिजरी में हजरत सरवर कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को दामादी का शर्फ बख्शा, यानी अपनी महबूब तरीन साहिबजादी सैयदतुन निस्सा हजरत फातिमतुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह जनाब अली करमल्लाहु वजहुल करीम से कर दिया। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से अक़द की दरखास्त सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने की थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने ख्वाहिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अली, तुम्हारे पास महर अदा करने के लिए कुछ है? बोले, एक घोड़े और एक ज़िरा के सिवा कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़ा तो लड़ाई के लिए है, अलबत्ता ज़िरा को फरोख्त कर दो। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उसको हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ 480 दरहम में बेचा और कीमत लाकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि बाजार से इत्र और खुशबू खरीद लाएं और खुद निकाह पढ़ाया और दोनों मियां बीवी पर वजू का पानी छिड़क कर खैर बरकत की दुआ दी। नाज़रीन, निकाह के तकरीबन 10-11 माह बाद बाकायदा रुखसती हुई। उस वक्त तक हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, इसलिए जब रुखसती का वक्त आया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि एक मकान किराए पर ले लो। चुनाचे हारिस बिन अन-नौमान का मकान मिला और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मलिकाए जन्नत को रुखसत करा के उसमें ले आए। नाज़रीन, हजरत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपने घर से जो जहेज मिला था उसकी कुल कायनात ये थी: एक पलंग, एक बिस्तर, एक चादर, 2 चक्कियां और एक मशकीजा। अजीब इत्तेफाक है कि यही चीजें हजरत फातिमतुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी तक उनकी रफीक रहीं और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इसमें कोई इजाफा न कर सके। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जिंदगी निहायत फकीराना और जाहिदाना थी। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। जाती मिल्कियत में सिर्फ एक ऊंट था जिसके जरिए सब एक किस्म की घास की तिजारत करके दावत वलीमा के लिए कुछ रकम जमा करने का इरादा था। लेकिन हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हालत नशा में, उस वक्त शराब हराम नहीं हुई थी, बुखारी में मुफस्सल वाकया मौजूद है, उस ऊंट को ज़िबा करके कबाब सीख बना दिया। इसलिए अब अकलीम जोहद के ताजदार के पास इस रकम के सिवा जो ज़िरा की कीमत में से महर अदा करने के बाद बच रही थी और कुछ न थी। चुनाचे उसी से दावत वलीमा का सामान किया, जिसमें खजूर, जौ की रोटी, पनीर और एक खास किस्म का शोरबा था, लेकिन ये उस जमाने के लिहाज से पुरतकल्लुफ वलीमा था। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि उस जमाने में इससे बेहतर वलीमा नहीं हुआ। नाज़रीन, 3 हिजरी में ओहद का मार्का पेश आया। शवाल हफ्ता के दिन लड़ाई शुरू हुई और पहले मुसलमानों ने किल्लते तादाद के बावजूद मुशरिकीन को भगा दिया, लेकिन अकब के मुहाफिज तीरंदाजों का अपनी जगह से हटना था कि मुशरिकीन पीछे से यकायक टूट पड़े। उस नागानी हमले से मुसलमानों के औसान जाते रहे। उसी हालत में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म पहुंचा, दंदाने मुबारक शहीद हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खंदक में गिर पड़े।
मुशरिकीन उधर बढ़े, लेकिन हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने से रोका और उसी में लड़ते लड़ते शहीद हुए। उसके बाद हैदर कर्रार रजी अल्लाह ताला अन्हो व कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने आगे बढ़कर अलम संभाला और बेजिगरी के साथ दादे शुजात दी। मुशरिकीन के अलम बरदार अबू साद बिन अबी तलहा ने मुकाबले के लिए ललकारा। शेर खुदा ने आगे बढ़कर ऐसा हाथ मारा कि फर्श खाक पर तड़पने लगा और बदहवासी के आलम में बरहना हो गया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को उसकी बदहवासी और बेबसी पर रहम आ गया और जिंदा छोड़कर वापस आए। मुशरिकीन का जोर कम हुआ तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम चंद सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के साथ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ पर ले गए। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जख्म धोया और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने ढाल में पानी भर भर कर गिराया। उससे खून बंद न हुआ तो हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने चटाई जलाकर उसकी राख से अपने बाबा जान का जख्म साफ किया और जख्म का मुंह बंद किया। गज़वा ओहद के बाद सन 4 हिजरी में बनु नजीर को उनकी बदअहदी के बायस जिलावतन किया गया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम उसमें भी पेश थे और अलम उन्हीं के हाथ में था। सन 5 हिजरी में गज़वा खंदक पेश आया। इसमें कुफ्फार कभी कभी खंदक में घुस घुस कर हमला करते थे। एक दफा सवारों ने हमला किया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने चंद जाबाजों के साथ बढ़कर रोका। सवारों के सरदार अमर बिन अब्दिवद ने किसी को तन्हा मुकाबले की दावत दी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपने आप को पेश किया। उसने कहा, ए अली, मैं तुमको कत्ल नहीं करना चाहता। शेर खुदा ने जवाब दिया, लेकिन मैं तुमको कत्ल करना चाहता हूं। वो बरहम होकर घोड़े से कूद पड़ा और मुकाबले में आया। थोड़ी देर तक दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ। फिर जुल्फिकार हैदरी ने उसको वास्ले जहन्नुम किया। उसका मकतूल होना था कि बाकी सवार भाग खड़े हुए। कुफ्फार बहुत दिन तक खंदक का मुआसरा किए रहे, लेकिन बिलाखिर मुसलमानों की उस पामर्दी और इस्तकलाल के आगे उनके पांव उखड़ गए और ये मार्ग कभी मुजाहिदीन कराम के हाथ रहा। बनु करीजा ने मुसलमानों से मुआहदे के बावजूद उनके मुकाबले में कुरैश का साथ दिया और तमाम कबाइल अरब को मुसलमानों के खिलाफ भड़का दिया था। इसलिए गज़वा खंदक से फरागत के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ तवज्जो दी। इस मुहिम में भी अलम हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के हाथ में था और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद के मुताबिक किला पर कब्जा करके उसके सहन में असर की नमाज अदा की। सन 6 हिजरी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि बनु साद यहूद खैबर की इयानत के लिए मुज्तमे हो रहे हैं। इसलिए हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को 100 की जमीयत के साथ उनकी सरकोबी पर मामूर किया। उन्होंने माह शौबान में हमला करके बनु साद को मुंतशिर कर दिया और 500 ऊंट और 2000 बकरियां माल गनीमत में लाए। उसी साल यानी 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 14,000 सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के साथ जियारत काबा का इरादा फरमाया। मकाम हुदैबिया में मालूम हुआ कि मुशरिकीन मक्का मुजामत करेंगे। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हो गुफ्तगू के लिए सफीर बनाकर भेजे गए। मुशरिकीन ने उनको रोक लिया। यहां यह खबर मशहूर हो गई कि हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को मुशरिकीन मक्का ने शहीद कर दिया है। इसलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान के इंतकाम के लिए मुसलमानों से बैत ली। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी उस बैत में शरीक थे। बाद में जब यह मालूम हुआ कि शहादत की खबर गलत थी तो मुसलमानों का जोश किसी कदर कम हुआ और तरफैन ने मसालियत पर रजामंदी जाहिर की। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को सुलहनामा लिखने का हुक्म हुआ। उन्होंने हस्बे दस्तूर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें गरामी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्तिदा की और रसूलुल्लाह लिखा। मुशरिकीन ने कहा कि हमें इस लफ्ज पर एतराज है। अगर हम आपको रसूल मानना चाहते तो फिर झगड़ा ही कैसा था। सरवर कायनात ने उस लफ्ज को मिटा देने का हुक्म दिया।
حضرت علی کی غیرت نے گوارا نہ کیا، عرض کیا یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں اس لفظ کو نہیں مٹا سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اس لفظ کو مٹایا اور صلح ہوئی۔ اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت کا ارادہ ملتوی کر کے مدینہ واپس تشریف لائے۔ سن 7 ہجری میں خیبر پر فوج کشی ہوئی۔ یہاں یہودیوں کے بڑے بڑے مضبوط قلعے تھے جن کا مفتوح ہونا آسان نہ تھا۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تسخیر پر مامور ہوئے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کل میں ایک ایسے بہادر کو علم دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کا محبوب ہے، اور خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ سے مقدر ہے۔ صبح ہوئی تو ہر شخص متمنی تھا کہ کاش اس فخر و شرف کا تاج اس کے سر پر ہوتا، لیکن یہ دولت گرام آیا حیدر کرار کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ صبح بڑے بڑے جانثار اپنے نام سننے کے لیے منتظر تھے کہ دفعتاً رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آئین علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ یہ آواز غیر متوقع تھی، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آشوب چشم میں مبتلا تھے، آنکھیں دکھ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا، علی کو بلا کر لاؤ۔ بلا کر لائے گئے۔ اپنا لعاب دہن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں میں لگایا اور آنکھیں شفایاب ہوئیں تو علم حضرت علی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت علی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں لڑ کر ان کو مسلمان بناؤں؟ فرمایا، نہیں، پہلے اسلام پیش کرو، ان کو اسلام کے فرائض سے آگاہ کرو، کیونکہ تمہاری کوششوں سے اگر ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا تو وہ تمہارے لیے بڑی سے بڑی نعمت سے بہتر ہے۔ لیکن یہودیوں کی قسمت میں اسلام کی عزت کی بجائے شکست، ذلت اور رسوائی لکھی تھی، اس لیے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اور ان کا معزز سردار مرحب بڑے جوش و خروش سے یہ رجز پڑتا ہوا نکلا، خیبر مجھ کو جانتا ہے، میں مرحب ہوں، ستا پوش ہوں، بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں۔ لڑائی شروع ہوئی۔ فاتح خیبر آگے بڑھے اور اس کے رجز کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ النظرا، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، جھاڑی کے شیر کی طرح مہیب اور ڈراؤنا۔ میں دشمنوں کو نہایت سرعت سے قتل کر دیتا ہوں، اور جھپٹ کر ایک ہی وار میں مرحب کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم نے بڑھ کر حملہ کیا اور حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ خیبر فتح ہو گیا۔ سن 8 ہجری 31 برس کی عمر میں فتح مکہ کے موقع پر آپ فوج کے سرداروں میں سے تھے، اور آپ نے کعبہ میں موجود بتوں کو توڑنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی۔ 9 ہجری جنگ تبوک پیش آئی۔ حضور نے پہلی بار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مدینہ میں اپنا جانشین اور اپنے خانوادے کی حفاظت پر مامور کیا۔ یہ واحد جنگ ہے جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے شرکت نہیں کی۔ مشرکین کی طرف سے پھیلائی گئی افواہ کے بعد آپ نے خود کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا اور انہیں اس ماجرا سے آگاہ کیا۔ حضور نے فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ اسی سال آپ کو حضور نے مکہ کے مشرکین کے اجتماع میں ابلاغ کے لیے مقرر کیا، اور آپ نے عید الاضحیٰ کے بعد ان کے درمیان ابلاغ کیا۔ 24 ذی الحج سن 9 ہجری میں حضور نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین سلام اللہ علیہم کے ساتھ نجران کے عیسائیوں سے مبالغے کا اعلان کیا۔ سن 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اہل یمن کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ اسی سال حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یمن سے روانہ ہوئے اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق ہو گئے۔
حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا وسیع اور جانشین قرار دیا اور ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، لوگوں سنو، جس کا میں مولا مددگار اور دوست ہوں اس کا علی بھی مولا مددگار اور دوست ہے۔ یہ واقعہ غدیر خم کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر 33 سال تھی۔ 11 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین عزیز اور خاندان کے رکن تھے، اس لیے غسل اور تجہیز و تکفین کے تمام مراحل انہی کے ہاتھ سے انجام پائے۔ انصار و مہاجرین دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک انصاری کو بھی اس میں شرکت کا شرف حاصل ہوا۔ سقیفہ بنو سادہ کی مجلس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اتفاق کیا اور تقریباً تمام اہل مدینہ نے بیعت کر لی۔ البتہ صحیح روایات کے مطابق صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 6 مہینے تک دیر کی۔ لوگوں نے اس توقف کے عجیب و غریب وجوہ اختراع کر لیے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوگوار زندگی نے ان کو بالکل خانہ نشین بنا دیا تھا اور تمام معاملات سے قطع تعلق کر کے وہ صرف ان کی تسلی اور قرآن مجید فرقان حمید کے جمع کرنے میں مصروف تھے۔ چنانچہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، اس وقت انہوں نے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے فضل کا اعتراف کیا اور بیعت کر لی۔ 2.25 برس کی خلافت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت شروع ہوا۔ فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں فتنہ اور فساد شروع ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کو رفع کرنے کے لیے نہایت مخلصانہ اور دوستانہ مشورے دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ اس عرصے میں لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اس منصب کے قبول کرنے کے لیے سخت اصرار کیا۔ انہوں نے پہلے اس بارے گراں کے اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں مہاجرین اور انصار کے اصرار سے مجبور ہو کر خلافت پر آپ براجمان ہوئے، اور اس واقعہ کے تیسرے دن 21 ذی الحج دوشنبہ کے دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جناب علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے دست اقدس پر بیعت ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے اعلیٰ درجے کے فصیح اور بلیغ خطیب سمجھے جاتے تھے۔ شجاعت اور بہادری میں آپ سب سے زیادہ فائق مانے جاتے تھے۔ آپ کا مرتبہ بہت نمایاں تھا۔ 25 ہجری میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسند خلافت کو زینت بخشی اور 3 دن کم 5 سال مسند آرائے خلافت رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دوسرے دن آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ مدینہ منورہ میں جتنے بھی مہاجرین اور انصار تھے سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، مگر ملک شام نے آپ کی بیعت نہیں کی اور وہ آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مہاجرین اور انصار سے جبراً بیعت کروائی گئی ہے۔ آپ کے دور خلافت میں کفار سے جہاد بالکل موقوف رہا اور اسلامی فتوحات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ آپ کا تمام زمانہ خلافت آپس کی لڑائیوں میں صرف ہوا۔ 3 لڑائیاں آپ کو پیش آئیں۔ پہلی جنگ جمل۔ جنگ جمل میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کیا اور ان سے آپ کو لڑنا پڑا۔ دوسری جنگ تھی جنگ صفین۔
جنگ صفین جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل شام سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مقابلہ کیا۔ تیسری جنگ تھی جنگ نہروان جس میں خوارج سے مقابلہ کیا۔ یہ آپ کی آخری جنگ تھی اور تمام صحابہ کے نزدیک پسندیدہ جنگ تھی، اور بعض احادیث میں اس کے متعلق پیشنگوئی اور پسندیدگی کے کلمات بھی وارد ہوئے ہیں۔ مگر جنگ جمل اور جنگ صفین صحابہ کرام کو ناپسند رہیں اور بہت سے محتاط لوگ ان لڑائیوں سے کنارہ کش رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو جب اپنی رفاقت کے لیے بلایا تو ان کے والد سے جب اپنے تعلقات کا ذکر کیا تو انہوں نے جواب لکھا کہ اے ابو الحسن، اللہ کی قسم اگر آپ اژدہا کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کو کہیں تو میں تیار ہوں، لیکن آپ یہ چاہیں کہ میں کسی لا الہ الا اللہ کہنے والے پر تلوار اٹھاؤں تو یہ مجھ سے نہ ہوگا۔ ان جنگوں کے حوالے سے مسلمانوں میں بہت اختلافات پائے جاتے ہیں اور مورخین نے مختلف طریقے سے ان جنگوں کا احوال لکھا ہے جو انتہائی مختلف ہے، لہٰذا اس طرف جانے سے زیادہ بہتر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آگے کی زندگی کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اندرونی شورشوں اور خانگی جھگڑوں کے دبانے سے اتنی فرصت نہ مل سکی کہ وہ اسلام کے فتوحات کے دائرہ کو بڑھا سکتے، تاہم آپ بیرونی امور سے غافل نہ رہے۔ چنانچہ سیستان اور کابل کی سمت میں بعض عرب خود مختار ہو گئے تھے، ان کو قابو میں کر کے آگے قدم بڑھایا، اور 38 ہجری میں بعض مسلمانوں کو بحری راستے سے ہندوستان پر حملہ کرنے کی اجازت دی۔ اس وقت کوکن بمبئی کا علاقہ سندھ میں شامل تھا۔ مسلمان رضاکار سپاہیوں نے سب سے پہلے اسی عہد میں کوکن پر حملہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 ہجری میں پھر اثر نو چھیڑ چھاڑ شروع کی اور بسر بن ارطات کو 3000 کی جمعیت کے ساتھ حجاز روانہ کیا۔ اس نے بغیر کسی مزاحمت اور جنگ کے مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر کے یہاں کے باشندوں سے زبردستی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت لی، پھر وہاں سے یمن کی طرف بڑھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سے پوشیدہ طور پر یمن کے عامل عبید اللہ بن عباس کو بسر بن ابی ارطات کے حملہ کی اطلاع کر دی، اور یہ بھی لکھ دیا کہ جو لوگ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تسلیم کرنے میں دیر کریں وہ ان کو نہایت بے دردی سے تہ تیغ کر دیتا ہے اور ان کو قتل کر دیتا ہے۔ عبید اللہ بن عباس نے اپنے کو اس مقابلے عاجز دیکھ کر عبداللہ بن عبد المدان کو اپنا قائم مقام بنایا اور خود دربار خلافت سے مدد طلب کرنے کے لیے کوفہ کی راہ لی۔ بصر نے یمن پہنچ کر نہایت بے دردی کے ساتھ عبید اللہ بن عباس کے 2 صغیر السن بچوں اور شیعان علی کی ایک بڑی جماعت کو قتل کر دیا۔ دوسری طرف شامی سواروں نے سرحد عراق پر ترکتاز شروع کر دی اور یہاں کی محافظ سپاہ کو شکست دے کر انبار پر قبضہ کر لیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بصر کے مظالم کا حال معلوم ہوا تو آپ نے جاریہ بن قدامہ اور وہب بن مسعود کو 4000 کی جمعیت کے ساتھ اس کی سرکوبی کے لیے یمن اور حجاز کی مہم پر مامور کیا اور کوفہ کی جامع مسجد میں پرجوش خطبے دے کر لوگوں کو حدود عراق سے شامی فوج نکال دینے پر ابھارا، اور یہ تقریریں ایسی مؤثر تھیں کہ اہل کوفہ کے مردہ قلوب میں بھی فوری طور پر روح پیدا ہو گئی اور ہر گوشے سے صدائے لبیک بلند ہوئی۔ لیکن جب کوچ کا وقت آیا تو صرف 300 آدمی رہ گئے۔ جناب مرتضی کو اہل کوفہ کی اس بے حسی پر نہایت صدمہ ہوا۔ حجز بن عدی اور سعید بن قیس ہمدانی نے عرض کیا، امیر المومنین، بغیر تشدد کے لوگ راہ پر نہ آئیں گے، عام منادی کرا دیں کہ بلا استثناء ہر شخص کو میدان جنگ کی طرف چلنا پڑے گا، جو اس میں اعتراض سے کام لے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اب صورتحال ایسی تھی کہ اس مشورے پر عمل کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اعلان عام کر دیا اور وہاں سے جس قدر بھی سپاہی مل سکیں سب کو جمع کر کے لانے کے لیے کہا، لیکن یہ تیاریاں ابھی حد تکمیل کو نہیں پہنچی تھیں کہ ابن ملجم کی زہر آلود تلوار نے جاں بحق پلا دیا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔
ناظرین، اس جاں گداز واقعہ اور اندوناک سانحہ کی تفصیل یہ ہے کہ واقعہ نہروان کے بعد چند خارجیوں نے حج کے موقع پر مجتمع ہو کر مسائل حاضرہ پر گفتگو شروع کی اور بحث و مباحثہ کے بعد بالاتفاق یہ رائے قرار پائی کہ جب تک 3 آدمی حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم صفحہ ہستی پر موجود ہیں، دنیا اسلام کو خانہ جنگیوں سے نجات نصیب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ 3 آدمی ان تینوں کے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے قتل کا ذمہ لیتا ہوں۔ اسی طرح نزال نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ نے عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا بیڑا اٹھایا اور تینوں اپنی اپنی مہم پر روانہ ہو گئے۔ کوفہ پہنچ کر ابن ملجم کے ارادے کو قطام نامی ایک خوبصورت خارجی عورت نے اور زیادہ مستحکم کر دیا۔ اس مہم میں کامیاب ہونے کے بعد اس سے شادی کا وعدہ کیا اور جناب مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے خون کا مہر قرار دیا۔ 19 رمضان 40 ہجری 660 عیسوی میں تینوں نے ایک ہی روز صبح کے وقت تینوں بزرگوں پر حملہ کیا۔ ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اتفاقی طور پر بچ گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وار اوچھا پڑا۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس دن امامت کے لیے آئے ہی نہیں۔ ایک اور شخص ان کا قائم مقام ہوا تھا، وہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے دھوکے میں مارا گیا اور جناب شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا پیمانہ حیات لبریز ہو چکا تھا۔ آپ مسجد میں تشریف لائے اور خارجی لعین ابن ملجم کو جو مسجد میں آ کر سو رہا تھا جگایا۔ جب آپ نے نماز شروع کی اور سر سجدے میں اور دل راز و نیاز الہی میں مصروف تھا کہ اسی حالت میں شقی ابن ملجم نے تلوار کا نہایت کاری وار کیا، سر پر زخم آیا اور ابن ملجم کو لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم اتنے سخت زخمی ہوئے کہ زندگی کی کوئی امید نہ تھی، اس لیے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر نہایت مفید نصائح کیے اور محمد بن حنفیہ کے ساتھ لطف و مدارت کی تائید کی۔ جندب بن عبداللہ نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ کے بعد ہم لوگ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ فرمایا، اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، تم لوگ خود اس کو طے کرو۔ اس کے بعد مختلف وصیتیں کی۔ قاتل کے متعلق فرمایا کہ معمولی طور پر قصاص لینا۔ تلوار زہر میں بھجی ہوئی تھی، اس لیے نہایت تیزی کے ساتھ اس کا اثر تمام جسم میں سرایت کر گیا اور اسی روز یعنی 20 رمضان المبارک 40 ہجری جمعہ کی رات کو یہ فضل و کمال اور رشد و ہدایت کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ جناب شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم درجہ شہادت پاتے ہوئے اپنے رب قدیر کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے بابا جان جناب علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی تجہیز و تکفین کی۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیروں کے بجائے 5 تکبیریں کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چھوٹے بھائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کی اور پشت کوفہ پر نجف کی سرزمین میں شیر خدا کو دفن کر دیا۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔